جلتے ہوئے شعلوں سے کوئی کہہ دے یہ جا کر، سجاد کو کاندھوں پہ اٹھا لائی ہے زینب۔ جلتے ہوئے شعلوں سے کوئی کہہ دے یہ جا کر، سجاد کو کاندھوں پہ اٹھا لائی ہے زینب۔ شبیر کے مقتل سے پیمبر کی لہر تک، اسلام کو بے داغ بچا لائی ہے زینب۔ شبیر کے مقتل سے پیمبر کی لہر تک، اسلام کو بے داغ بچا لائی ہے زینب۔ اسلام کو بے داغ بچا لائی ہے زینب۔ عائشہ نے کہا تھا کہ محشر میں قریب بیٹھے رہے بھائی، اس لیے کہ ہماری تعداد کم ہے اور ظاہر سی بات ہے اعلان نہ ہونے کی وجہ سے غالباً یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ، ہم سنیوں کا کانفیڈنس، ہماری سوچ، ہماری فکر جو ہے بہت زیادہ لوگوں پر قابض نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کربلا کے میدان میں صرف 72 تھے، ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ بتائیں مائک کی آواز آپ تک کلیئر پہنچ رہی کہ نہیں؟ مائک کی آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے آپ یہ بتا دیں کربلا کے میدان میں 22,000 کا لشکر یزید آیا تھا، اس کے سامنے آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نواز رسول سید الشہداء امیر الشہداء سیدنا سرکار امام حسین معرکہ کربلا کے میدان میں 72 نفوس قدس لے کے کھڑے ہوئے تھے۔ 22,000 کا لشکر یزید، 72 نفوس قدسیہ میرے آقا حسین۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم سنیوں کا عقیدہ، ہماری سوچ جو ہے بہت زیادہ لوگوں پر قابض نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کربلا کے میدان میں صرف 72 تھے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ دیکھ کر دشمن سرکار ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ حضرات یہاں ہیں تو بتائیں تاکہ مجھے محسوس ہو کہ تاکہ کچھ لوگ موجود ہیں، کچھ لوگ موجود ہیں کہ دیکھ کر دشمن سرکار ہوا ہوتا ہے، سامنے جب بھی بریلی کا رضا ہوتا ہے۔ دیکھ کر دشمن سرکار ہوا ہوتا ہے۔ اگر آپ حضرات ہیں تو بولے، ورنہ مجھے احساس دلائیں جیسے اور لوگ نہیں، ویسے میں آپ کو بھی سمجھ لوں۔ دیکھ کر دشمن سرکار ہوا ہوتا ہے، سامنے جب بھی بریلی کا رضا ہوتا ہے۔ کربلا میں یہ محمد کا نواسا بولا، حوصلہ چاہیے تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ کربلا میں یہ محمد کا نواسا بولا، حوصلہ چاہیے تعداد سے کیا ہوتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کربلا میں جنگ ہوئی، کربلا میں جنگ ہوئی، میں کہتا ہوں شعر پڑھتا ہوں کہ نبی کا نور عین ہے۔ اگر آپ حضرات شعر سمجھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے مدرسے کا لحاظ کر کے بولیں گے کہ نبی کا نور عین ہے، ہمارے دل کا چین ہے، کہانی صرف اتنی ہے، یزید تھا حسین ہے۔ کہانی صرف اتنی ہے، یزید تھا حسین ہے۔ کہانی صرف اتنی ہے، یزید تھا حسین ہے۔ یقین مانے میرے آقا حسین سے وہی محبت کرتا ہے جس کا خون حلال ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور یقین مانے اگر آپ آقا حسین سے محبت کرتے ہیں تو آپ سے صرف آپ کے گھر والے نہیں بلکہ آپ سے اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں۔ میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتا دوں، میرے آقا حسین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت مولائے کائنات کے شہزادے ہیں، حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی لخت جگر ہیں۔ دیکھیں امام حسین سے محبت کرنے کی دلیل کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ آقا حسین سے محبت کرتے ہیں تو اس کا بینیفٹ آپ کو کتنا ملتا ہے۔ میرے آقا حسین مدینہ شریف کی گلیوں میں گزر رہے تھے، آہستہ آہستہ آپ چل رہے تھے، ایک بچہ آپ کے قدم کے نیچے کی مٹی کو اٹھا اٹھا کے چوم رہا تھا۔ ایک مرتبہ میرے آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزر رہے تھے، آپ نے اس بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے قریب بلایا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، دعا دی، واپس کر دیا۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، دعا دی، واپس کر دیا۔ غلاموں نے پوچھا حضور بچے بہت تھے، صرف ایک ہی بچے پر رحمت کی نگاہ، صرف ایک ہی بچے پر کرم کی بارش کیوں، صرف ایک ہی بچے پر کیوں رحمت کی نگاہ رکھی گئی؟ تو میرے آقا کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں سنو، میں نے جس بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں جس کو دعا دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی بچہ ایک دن مدینہ شریف میں جا رہا تھا اور میرا حسین آگے آگے جا رہا تھا، اور یہی بچہ میرے حسین کے قدم کے نیچے کی مٹی کو اٹھا اٹھا کے چوم رہا تھا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں، میرے غلاموں سن لو، جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے اس سے میں ہی نہیں بلکہ میرا خدا بھی محبت کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کیا فرمایا میرے آقا نے؟ اے میرے غلاموں سن لو، جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے اس سے میں ہی نہیں بلکہ میرا خدا بھی محبت کرتا ہے۔
اگر آپ آقا حسین سے محبت کرتے ہیں، آقا حسین کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یقین مانیں آپ سے محبت تو اللہ کے رسول فرما ہی رہے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کی دریا جو ہے وہ بھی آپ پر، اس کو آپ یاد رکھیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی کی نوازوں کی محفل ہے، نواز رسول کی محفل ہے۔ یقین مانیں دیکھیں ہمارے گھروں میں جب کوئی پروگرام ہوتا ہے، کوئی محفل ہوتی ہے، کوئی تقریب ہوتی ہے تو سب نہیں آتے ہیں۔ اتفاق سے اگر ہمارے گھر میں شادی کی تقریب ہو تو کیا آپ کے گھر میں گاؤں کے سارے لوگ آتے ہیں؟ نہیں آتے نا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جن کو بلاتے ہیں، جن کو انوائٹ کرتے ہیں، صرف وہی آتے ہیں۔ گھر کے اندر وہی داخل ہوتا ہے جس کو گھر والا بلاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی کی نوازوں کی محفل ہے، یہ اللہ کے رسول کا گھر ہے، یہ اس پاکیزہ محفل کا تعلق اللہ کے رسول سے ہو گیا ہے، اس پاکیزہ محفل کا تعلق اللہ کے نبی کی نوازوں سے ہو گیا ہے، تو اصول یہ ہے یہاں پر وہی آئے گا جس کو اللہ کے رسول بلائیں گے، وہی آئے گا جس کو یہاں برکت اہل بیت انوائٹ کرے گی۔ اگر آپ یہاں پر آ کر بیٹھ گئے ہیں تو آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کا شمار نیکوں کی فہرست میں ہے، اور آپ خود نہیں آئے بلکہ آپ کو اللہ کے نبی کی نوازوں نے بلایا ہے، تب آپ یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ حضرات اجازت دیں میں شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد یہ تقریر کا سلسلہ یہاں سے نکلے گا۔ سن گے آپ حضرات؟ ذرا محبت سے کہتے سبحان اللہ، اور زور سے کہتے یا حسین، اور زور سے کہتے یا حسین، در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے۔ دیکھیں اگر شعر سمجھ میں آئے تو شعر اپنے پاس رکھے، ورنہ آپ شعر واپس بھی کر سکتے ہیں۔ در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، یقیناً یہ میری تقدیر کی معراج ہو جائے۔ اب آنے والے شعر پہ وہی بولے گا جس کو خیرات آقا حسین سے ملی کہ در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، یقیناً یہ میری تقدیر کی معراج ہو جائے۔ اگر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے، یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے۔ اگر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے، اگر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے، یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے۔ اب اگر آپ حضرات کہیں تو بس آخری شعر پڑھ دوں، بس آخری شعر پڑھتا ہوں کہ بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا۔ سنیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ کربلا کے میدان میں آقا حسین ہار گئے، اگر ہار گئے ہوتے تو آج پوری دنیا میں سرکار آقا حسین کی محفلیں قائم نہ ہوتی۔ آج ہمارے گھروں میں جو دین ہے سرکار آقا حسین کے خون کا صدقہ ہے کہ بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا۔ بیٹا علی کا کیسے بھلا ہار جائے گا، ہر تیر ہرملا تیرا بیکار جائے گا۔ پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ پیدل چلے گی ساری رعایا یزید کی، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا، نیزے پہ کربلا کا زمیندار جائے گا۔ آئیے دوست بلا تاخیر، وقت بہت کم ہے، اس لیے وقت کی نبض کو ربر کے طریقے سے طول دینا ہے۔ غالباً عشاء کی اذان 8:30 بجے ہوتی ہے، ہمیں اور آپ کو اس تک گفتگو ختم کرنا ہے، اور اس کے بعد نسواں کی جانب سے دارالعلوم اہل سنت غوثیہ عربیہ میں ذکر شہدائے کربلا کی عظیم الشان محفل منعقد ہونے والی ہے، جس میں صرف اور صرف خواتین شرکت کی سعادتیں حاصل کریں گی۔ اس لیے میں خواتین اسلام سے گزارش کر رہا ہوں جو حضرات جہاں خواتین اسلام سے کی آپ حضرات، آپ خواتین اسلام تیار رہیں، عشاء کے بعد آپ حضرات خواتین اسلام کا پروگرام ہوگا، اور انشاءاللہ بہت ہی ذوق اور شوق کے ساتھ محفل رچائی جائے گی، جس میں خواتین اسلام کی سعادت کی شرکت کی سعادتیں حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ آئے دوست بلا تاخیر میں چاہتا ہوں اس عظیم الشان ادارے کے پرنسپل، بہت ہی اچھی آواز کے مالک، جنہوں نے کئی ہزار سامعین کے دلوں کو متاثر کیا ہے، یقین مانیں جو سیلاب سے متاثر نہیں ہوتے ہیں مولانا جابر القادری صاحب سے متاثر ہو جاتے ہیں، اتنی اچھی آواز کے مالک ہیں۔ دعا کریں کہ رب قدیر اللہ رب العزت ان کی آواز کو سلامت رکھے۔ میرے دشمن کو اسی بات کی دشواری ہے، اگر سننا ہے تو پھر بولنا پڑے گا، اتنی زور سے بولے تاکہ جہاں تک میری آواز نہیں وہاں تک آپ کی آواز پہنچ جائے، ہے کہ نہیں؟ اور دل کی آواز دل والوں تک پہنچ جاتی ہے کہ نہیں؟ کہ میرے دشمن کو اسی بات کی دشواری ہے، ہاتھ کٹ کر بھی میرے پاس علمداری ہے۔ میرے
दुश्मन को इसी बात की दुश्वारी है, हाथ कटकर भी मेरे पास अलमदारी है, और बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है। बस इन्हें लाए हो अब्बास से लड़ने के लिए, इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है, इतने लश्कर पे तो असगर की हंसी भारी है। और दो तीन शेर समाप्त कर ले कि नाज है हमको कि हमने ये इबादत की है, नाज है हमको कि हमने ये इबादत की है, यानी सरकार के बेटों की जियारत की है। हमसे करना न कभी ताज महल की बातें, हमने गुंबदे खजरा की जियारत की है। और ऐ हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम, तूने कुरान के पारों की हिफाजत की है। ऐ हुसैन इब्ने अली तेरी शहादत को सलाम, तूने कुरान के पारों की हिफाजत की है, तूने कुरान के पारों की हिफाजत की है, तूने कुरान के पारों की हिफाजत की है। आइए दोस्तों, बिला ताखिर वक्त बहुत कम है, मैं गुजारिश करता हूँ हजरत मौलाना जाबिरुल कादिर साहब से कि आप बिला ताखिर माइक पर आएं और खिताब से तमाम तर सामीन को नवाजें, आए के नारों से इस्तिकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शहुदाए करबला, जिक्रे शहुदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नादे अली पढ़ के जहां को हिला दिया, एक शेर ने फुरात से सबको भगा दिया। चुल्लू मिले के पानी पानी पे मार कर, चुल्लू मिले के पानी पानी पे मार कर, अब्बास ने फुरात को भी पानी पिला दिया, अब्बास ने फुरात को भी पानी पिला दिया। अदब के साथ बैठे गुफ्तगू समाप्त करें।